our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. دوستو، ہر وہ انسان جو کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ کائنات چند طے شدہ اصولوں کے تحت چل رہی ہے، اور اسی طرح انسانی زندگی ابتدا سے لے کر آخر تک خدا نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، جس نے انسانوں کے لیے انحراف قطعی ممکن نہیں۔ دنیا میں انسانوں کی زندگیوں میں اچانک اور سنسنی خیز تبدیلیاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں۔ اس ویڈیو میں اسی طرح کے دلچسپ اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بڑی بڑی ہولناک قسم کی صلیبی جنگیں لڑی گئیں۔ ان جنگوں کا تعلق زمین کے اوپر سے کم اور زیر زمین زیادہ تھا۔ دونوں سلطنتوں میں بڑے بڑے قابل جاسوس پیدا کیے گئے جو ایک دوسرے کے محلات کے اندر سے راز نکال لاتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر انہی جاسوسوں سے دونوں طرف کے بڑے بڑے فوجی افسر اور وزراء کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جاتا۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک محافظ سیف اللہ نے اپنی زندگی کے متعلق ایک مختصر ڈائری لکھی، جسے پڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ روم کا ایک عیسائی باشندہ تھا جس کا نام میگنانا ماریوس تھا۔ اس کا باپ بچپن میں ہی مر چکا تھا اور ماں کسی وجہ سے اندھی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک جوان بہن تھی جسے بادشاہ کا ایک عیاش مشیر اٹھا کر لے گیا۔ یہ اکثر کلیسا میں جاتا اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی تصویر دیکھ کر یہ شکوہ کرتا کہ اے خدائے برتر، اگر تم واقعی ہی انصاف کرنے والا ہے تو مجھے کس جرم کی بنیاد پر یہ سزائیں دی جا رہی ہیں؟ میری ماں اندھی کیوں ہے؟ میری بہن کو کیوں اٹھا لیا گیا؟ مگر اسے جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ دھتکارنے والے راہبوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ کر اسے کلیسا سے باہر نکال دیتے کہ تم براہ راست خدا سے بات نہیں کر سکتے، جو بات کہنی ہے ہم سے کہو تاکہ ہم اسے خدا تک پہنچا سکیں۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے تانے اور جھڑکیاں سن کر وہ مزید اپنے دل میں شکوک لیے واپس گھر کی طرف لوٹ جاتا، یہاں تک کہ اس کے دل سے یہ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئیں کہ شاید خدا ایک انسانی واہمہ ہے۔ جب یہ بات اس کے دماغ میں قدرے پختہ ہو گئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی اپنی بہن کو اس امیر آدمی کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں اول تو اس نے وزیر کے گھر میں جا کر اس کی منت سماجت کی کہ وہ اس کی بہن کو چھوڑ دے، لیکن جب اس نے اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہوئے اسے اپنے محل سے باہر نکال دیا تو اس نے جذبات میں آ کر کچھ دن بعد اپنے ہاتھ میں خنجر لیے بزور طاقت اپنی بہن کو اس وزیر سے بازیافت کرانے نکل کھڑا ہوا، مگر اسے راستے میں ہی وزیر کے ملازموں نے روک کر اسے پولیس کے حوالہ کر دیا۔ مقدمے کے بعد اسے 5 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس کا جرم یہ بتایا گیا کہ اس نے کیسر روم کے ایک شریف وزیر کے گھر ڈاکہ ڈالنے کی گھناؤنی حرکت کی ہے۔ ابھی اس نے جیل میں 1 سال ہی گزارا تھا کہ ایک شام اس کے پاس چند فوجی اہلکار آ کر کہنے لگے کہ اگر تم مصر جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دو تو تمہارے خاندان کی کفالت بھی حکومت کے ذمہ ہوگی اور تمہاری سزا کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ میگنانا ماریوس کو بادشاہوں کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، چنانچہ اس نے کوئی خاص رد عمل نہ پیش کیا۔ اس پر فوجی اہلکار نے یہ کہہ کر اس کو تحریک دلائی کہ اس عمل سے وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خدا کا نام سن کر میگنانا ماریوس قدرے متوجہ ہوا۔ اہلکار نے اس کی توجہ مزید اس امر کی طرف دلانے کے لیے اسے جیل سے رہا کروا کر ایک راہب کی طرف لے گیا۔ راہب کے سامنے جا کر اس نے اس شرط پر صلاح الدین کے قتل پر آمادگی ظاہر کی کہ اس عمل سے راہب اسے خدا کی زیارت کروا دے گا۔ راہب نے حامی تو بھر لی، لیکن جب میگنانا ماریوس کچھ مزید خدا کے متعلق سوالات کیے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ خیر، کسی طرح اس نے ماریوس کو صلاح الدین کے قتل پر راضی کر لیا۔ اس کے ساتھ صلیبی جاسوسوں کا پورا گروہ تھا جس کے ہمراہ
6 خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں جنہیں خصوصاً مردوں کو اپنے دام فریب میں جکڑنے اور جاسوسی کی تربیت دی گئی تھی۔ قاہرہ پہنچ کر انہوں نے اپنی درپردہ سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوسی کے محکمے پر خصوصی توجہ دے رہے تھے۔ محکمہ جاسوسی کا سربراہ علی بن سفیان تھا، جس کو زمین کے اندر سے راز نکالنے میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ کسی طرح سے علی بن سفیان کے ایک جاسوس نے اس صلیبی گروہ کا سراغ پا لیا۔ اس کی اطلاع صلیبی گروہ تک پہنچ گئی۔ وہ موقع پا کر مصر کی فوج سے اپنا دامن بچا کر بھاگ نکلے۔ جب وہ قاہرہ اور بحیرہ روم کے درمیان چل رہے تھے تو اچانک میگنانا ماریوس نے انہیں روکا اور کہنے لگا کہ ہم لوگ یہاں سے کیوں فرار ہو رہے ہیں؟ گروہ کے کمانڈر نے کہا کہ ظاہر ہے مسلمانوں نے ہمارا سراغ پا لیا ہے، اسی وجہ سے۔ اس کے جواب میں ماریوس فرط جذبات میں آ کر کہنے لگا کہ میرا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا، مجھے صلاح الدین کو قتل کر کے خدا کی زیارت کرنی ہے۔ جب وہ میرے سامنے آئے گا تو میں اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گا کہ میری ماں کو اندھا کیوں کیا گیا اور میری بہن کو تیرے ہوتے ہوئے ایک وزیر کیوں اٹھا کر لے گیا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پھر کمانڈر کے کہنے پر اس نے اپنی زندگی کی تمام داستان کہہ سنائی۔ گروہ کے تمام لوگ دم بخوردہ رہ گئے، مگر کمانڈر اچھی طرح جانتا تھا کہ صلاح الدین کو قتل کرنا جوش کا نہیں بلکہ ہوش کا کام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری کسی بات سے مجھے عقل کی بو تک نہیں آئی، مگر میگنانا ماریوس اپنی بات پر بضد رہا۔ اس کا یہ مطالبہ تھا کہ میرے ہمراہ ایک لڑکی کو روانہ کر دیا جائے۔ جب اس نے لڑکی کا نام لیا تو ان 6 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، جس کا نام موبی تھا، میگنانا ماریوس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسی طرح اس کا ایک اور قیدی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے 2 اونٹ اپنے ساتھ لیے اور قاہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف صلاح الدین کے جانباز سپاہی ابھی تک اس گروہ کو تلاش کر رہے تھے۔ میگنانا ماریوس کے ساتھ بحث کرتے وقت صلیبی گروہ نے خاصا وقت ایک جگہ کھڑے گزار دیا تھا، جس کی وجہ سے مصری فوج کے سپاہی ان لوگوں کے بالکل قریب آ گئے تھے اور بالآخر سمندر کے قریب پہنچ کر ان فوجیوں نے صلیبی گروہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے ایک کشتی میں چھلانگ لگا کر فرار ہونے کی کوشش کی، مگر اسلامی فوج نے تیروں کی بوچھاڑ کر کے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ ادھر میگنانا ماریوس اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ قاہرہ کے ایک سرائے میں قیام پذیر ہو گیا، جہاں اس نے اپنے قیدی ساتھی کو اپنا نوکر اور موبی کو اپنی بیوی ظاہر کیا۔ لوگوں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ میگنانا ماریوس یقیناً کوئی بڑا تاجر ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا۔ جیل میں کڑی مشقتوں کے بعد میگنانا ماریوس کا رنگ بھی قدرے سیاہ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر رومی باشندہ ہونے کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے مصری زبان نہیں آتی تھی، جبکہ موبی نہ صرف یہ کہ مصری زبان جانتی تھی بلکہ روانگی سے بول بھی سکتی تھی۔ بہرحال وہ دونوں ایک موقع پا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جا پہنچے۔ اس وقت وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ ضروری امور پر مشاورت کر رہے تھے۔ محافظوں نے لڑکی اور میگنانا ماریوس سے پوچھا کہ تم کس کام کی غرض سے سلطان ایوبی سے ملنا چاہتے ہو؟ موبی نے ایک منصوبہ بندی کے تحت اس محافظ سے کہا کہ یہ میرے باپ ہیں، بہرے ہونے کی وجہ سے یہ کچھ بھی سننے سے قاصر ہیں۔ ہم لوگ سوڈانی ہیں، ہماری زمین پر زبردستی کسی نے قبضہ کر لیا ہے۔ اسی قبضے کو چھڑوانے کے لیے ہم سلطان کے سامنے فریاد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محافظ علی بن سفیان کا جاسوس تھا۔ اس نے فوری طور پر اندر جا کر علی بن سفیان کو یہ معاملہ بتایا تو وہ فوری طور پر باہر آ گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اگر یہ مسئلہ ہم سلطان ایوبی سے ملاقات کے بغیر ہی حل کر دیں تو آپ کا اور سلطان ایوبی کا وقت بھی بچ جائے گا، کیونکہ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے امور کے لیے ملاقات کرنے کی بجائے اپنے انتظامی ڈھانچے کے ذریعے ہی انہیں نپٹا دیا کرتے ہیں۔ لڑکی نے اصرار کیا کہ ہم ہر قیمت پر سلطان ایوبی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر علی بن سفیان کو ان دونوں پر شک ہو گیا۔
کہ ہو نہ ہو معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان دونوں سے وہ یہ کہہ کر کہ میں سلطان ایوبی سے تمہاری ملاقات کی اجازت لے کر آتا ہوں، اس طرف چل پڑا جس طرف سے دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ وہ کسی طرح اس سرائے تک پہنچ گیا جہاں وہ قیام پذیر تھے۔ جب وہاں جا کر اس کو یہ خبر ملی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو وہاں میاں بیوی ظاہر کیا تھا تو اسے یقین ہو گیا کہ ان کے ارادے سلطان ایوبی کے متعلق اچھے نہیں۔ وہ وہاں سے سیدھا سلطان ایوبی کے پاس پہنچا اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بیٹھ کر ایک منصوبہ بندی تیار کی جس کے تحت علی بن سفیان نے ان دونوں کو سلطان ایوبی کے کمرے میں بلوا لیا اور خود باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں سلطان ایوبی، میگنانا ماریوز اور موبی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ لڑکی نے سلطان کے سامنے وہی باتیں دہرانا شروع کر دیں جو باہر اس نے علی بن سفیان سے کہی تھیں۔ ایوبی ان باتوں کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے سن رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دونوں کے پیچھے جا کر ایک سکہ ہوا میں اچھالا۔ جب وہ زمین پر گرا تو ہلکی آواز بلند ہوئی جس پر میگنانا ماریوز نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اسے بالکل صحیح سنائی دیتا تھا۔ سلطان نے فوراً اپنے کمربند سے تلوار نکال کر دونوں کو حکم دیا کہ یہ اپنے ہتھیار باہر نکال کر پھینک دیں۔ اول تو موبی نے احتجاج کیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے، مگر جب ایوبی کی زبان میں سختی آ گئی تو میگنانا ماریوز نے اپنا خنجر نکال کر زمین پر رکھ دیا اور ڈرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ کون سی قوت تھی جس نے آپ کو قبل از وقت خطرے سے آگاہ کیا؟ ایوبی نے کہا کہ اللہ نے۔ خدا کا نام سن کر میگنانا ماریوز داڑے مار کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ اے سلطان، مجھے کوئی بھی سزا دے دو لیکن مرنے سے پہلے مجھے خدا کی زیارت کروا دو، میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایوبی نے اسے کہا کہ خدا سچے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، مکاروں کو نہیں۔ خدا کی قسم میں مکار نہیں ہوں، میں راہب کے اس وعدے پر تجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا جس کے بعد مجھے اس کے توسط سے خدا کی زیارت کروائی جانی تھی۔ مرنے سے پہلے میں تجھے اپنی زندگی کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ ایوبی لمبی باتوں کو سننے کے عادی نہیں تھے، مگر نہ جانے کیوں آج انہوں نے اس بھٹکے ہوئے راہی کو اجازت دے دی۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی کتھا ایوبی کے سامنے رکھ دی۔ اس کے الفاظ میں چھپا ہوا درد ان کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ پھر وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ فقط ایک دفعہ مجھے خدا کے روبرو پیش کر دو۔ ایوبی زمین پر پڑا ہوا خنجر اس کے ہاتھوں میں دے کر اپنی پیٹھ کر کے بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا کہ اس خنجر سے مجھے قتل کر دو۔ اس نے خنجر ہوا میں لہرایا، پھر اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ایوبی کے سامنے چلا گیا اور اپنا خنجر پھینک کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ شاید اسے خدا نظر آ گیا تھا۔ ایوبی نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب اس کی حالت اس تھکے ہارے مسافر کی مانند تھی جس نے ایک طویل جد و جہد کے بعد اپنی منزل پا لی ہو۔ موبی اور اس کے دوسرے ساتھی کو قتل کر دیا گیا۔ میگنانا ماریوز نے مسلمان ہو کر اپنا نام سیف اللہ رکھ لیا۔ پھر وہ سلطان ایوبی کے مرنے تک اس کے محافظ دستے میں شامل رہا۔ ایوبی کی موت کے بعد وہ اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 17 سال اس کی قبر پہ گزار دیے۔ اس طرح خدا کے سچے طالب نے وہ مثال رقم کی جو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آج کے مسلمان کو سیف اللہ کی طلب کا 10واں حصہ بھی نصیب ہو جائے تو سارا کفر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو کر رہ جائے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔